السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں کا سیزن ہے اور دھڑ دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی چند خانہ آبادیوں میں شرکت کا موقع ملا۔ لاکھوں اور کروڑوں کے جہیز، مہنگے میک اپ، زیورات اور کھانے اور ویڈیوز پہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہو چکی۔ آج ایک اور علت بری طرح سے رواج پا رہی ہے جس پہ ابھی تک کوئی تنقیدی تحریر میری نظر سے نہیں گزری، جبکہ اس ایشو پہ گہری تنقید کی ضرورت ہے۔ بات شروع کرتے ہیں شادی کے دعوت ناموں سے۔ اب شادی کارڈز ایک بک لیٹ جتنی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریبات کا ایک 15 روزہ طویل سلسلہ ارینج کیا جاتا ہے۔ ہر روز کی باقاعدہ ڈریس کلر کی تھیم پرنٹ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے لباس کو مدعو کرنے والوں کے مطابق کر لیں اور ان کی ناک نہ کٹوا دیں۔ شادی کارڈز میں امپورٹڈ چاکلیٹس اور ہمہ قسمی مٹھائیاں بھر کے بھیجنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عجیب ٹرینڈ چل پڑے ہیں۔ 2 دہائی قبل شادیوں کا مزاج بالکل ہی الگ ہوتا تھا۔ درمیانہ سا دعوتی کارڈ پہ ہی لوگ لبیک کہتے تھے۔ تقریبات کے دوران کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت شرم و حیا کا اہتمام کر ہی لیا جاتا تھا، لیکن یہ گھٹی مٹی آزادیاں اور باجے گاجے ہی اصل میں اس آزادی، بے شرمی اور بے حیائی کی بنیاد میں شامل ہیں۔ کبھی کسی نے باپ کو آدھے ادھورے کپڑوں میں بیٹی کے ساتھ پیئر بنا کے بیٹی کو بغل میں لے جا کے ناچتے دیکھا تھا۔ یہ دور جدید کے لبرل باپ کی بیٹی ہے۔ دولہا لوگ ہل ہل کے 6 کلمے یاد کرتے پائے جاتے ہیں۔ اگر نکاح خواہ نے کلمے سنے بغیر نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جبکہ اب کے دولہا دلہن اور بیگانے عبداللہ بھی مہینہ بھر ناچنے کی مخلوط پریکٹس کرتے ہیں تاکہ شادی والے دن معزز مدین کو محظوظ کیا جا سکے۔ لائیو پرفارمنس عمدہ ترین اور پرفیکٹ ہو جو اب پہلے کبھی کسی نے نہ دی ہو۔ مہنگے سے مہنگے ڈی جے اور ایونٹ مینیجر ہائر کیے جاتے ہیں تاکہ شادی کی تقریبات زبانیں بھر میں ہٹ ہو جائیں۔ یہ شادی ہے، یہ مکمل فلم کا سیٹ۔ اس میں نئی علت کی بنیاد کھوجنا چاہیں تو کھرے 90 کی دہائی تک جاتے ہیں۔ شادیز پہ ویڈیوز بنانے کے رواج نے 90 کی دہائی میں عروج پکڑا۔ غیر مردوں کی ایک ٹیم کو زنانے میں نقب لگانے کی اجازت مل گئی۔ کہاں تو تیار دلہن کو اس کے سگے رشتہ داروں سے بھی گھونگھٹ اٹھانے سے چھپایا جاتا تھا۔ اس کے سنگھار کی پہلی نظر اس کے کی منقوہ کی پڑھے۔ کہاں یہ دلہن کے کلوز اپ اور فریش لک کا لیکچر سب سے پہلے ویڈیوگرافر کے دیدار کا محتاج رہنے لگا۔ سرے عام بوسو کنار کی ہدایت کاری کی جاتی ہے۔ کیا شیطان فوٹوگرافر کے دماغ میں نہیں گھستا ہوگا؟ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ایسا فوٹو شوٹ لازم ہو گیا جو بڑی بڑی البم میں شیشے کی پریاں بند کرنے کا عمل تھا تاکہ ایک عام شادی مکمل فینسٹی بن جائے۔ اب گزشتہ کچھ برسوں سے شادی نہیں بلکہ ایک مکمل فلم کی شوٹنگ ہی لگتی ہے۔ کروڑوں کے بجٹ میں فلمایا گیا شادی شوٹ ایک کمرے میں گواہان کے سامنے 2 لوگوں کے ایجاب و قبول سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ دولہا دلہن کو شادی کے بھاری کامدار جوڑے میں درختوں اور عمارتوں کے بیچوں بیچ باقاعدہ ناچ اور گا کے لائیو پرفارمنس دینی ہوتی ہے، اور دلہن کا لباس ماڈرن ہوتے ہوتے ایک لہنگا اور ایک چھوٹے سے بلاؤز تک محدود ہو چکا ہے جو اگلے چند برسوں میں صرف 4 انگل کی انگلیاں جتنا رہ جائے گا، اور ہم سب جدید فیشن کے تقاضے سمجھ کے چپ چاپ دیکھتے رہیں گے جبکہ دلہا کی باری اور کامدار شال مزید بھاری اور بھاری ہوتی جا رہی ہے تاکہ دلہا میاں کسی اندیکھی ریاست کے شہزادے نظر آئیں۔ بڑے بڑے فارم ہاؤس ہفتہ 15 دن کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں تاکہ تقریبات فلمی رنگ اختیار کر سکیں، اور ڈیکوریشن کے نام پہ چھوٹی چھوٹی مصنوعی جنتیں قائم کی جاتی ہیں جہاں ویٹر طرح طرح کی گرما گرم تھال سجائے گھومتے ہیں، اور آپ کے ایک اشارے آبرو پہ غلامان آپ کے آگے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ کہیں پان کا سٹال لگا ہوا ہے، کہیں پٹھوروں کا، کہیں جھولوں کا، تو کہیں گرما گرم سیخ کباب اتر رہے ہیں، کہیں جلیبیاں تلی جا رہی ہیں۔ گویا ہم جنت میں قیام پذیر ہیں جہاں مصنوعی جھیلوں میں بطخیں تیرتی ہیں اور گراسی پلاٹس میں مور ناچتے ہیں۔ درختوں کو یوں سجایا جاتا ہے زمرد، لال و یاقوت اور زرکون جوڑے ہوں۔ رقص و سرور کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ میرج ہال، مارکیز اور ہوٹلز اب فرسودہ اور آؤٹ ڈیٹڈ رواج ہیں۔ چھوٹی شادی بھی ہو تب بھی ناچ گانے کا ایک الگ منڈپ ضرور بنایا جاتا ہے تاکہ کپلز باقاعدہ ناچ کے خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جو نہیں ناچے گا وہ آپ کی خوشیوں میں دل سے شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ فوٹو شوٹ کے دوران کیمرہ مین کی ہدایت کاری کے ساتھ سرے عام بوسو کنار لازمی شرط ہے۔ نئے جوڑے نے 8-10 کیمرہ ٹیم کے ساتھ سر انجام دینی ہوتی ہے، تبھی یہ خوبصورت اور کامیاب شوٹ کہلاتا ہے۔ فوٹوگرافر کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ وہ اپنا فوٹو شوٹ
اپنے پبلک بزنس پیج پر ڈالے اور آنے والے ہزاروں کسٹمرز کو کسی کا نجی شعور دکھا کے نیا بزنس لے۔ اس تمام بیانیے میں یہ بات سب سے تکلیف دہ ہے کہ اس قدر پلان بنا کے اور کروڑوں کے بجٹ شادیوں میں خرچ کر کے ہیرو ہیروئن جب سیٹ سے اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ آدم ذات، نہ حور، نہ غلام۔ مہنگے میک اپ کا مرہون منت میک اپ دھل چکتا ہے، کیمرہ آف ہو چکا، مصنوعی روشنیاں گل کی جا چکی ہیں۔ اب اصلی زندگی کے وہی مسائل سر کھولے سامنے کھڑے ہیں۔ دلہا دلہن دونوں کے متعلقین تو بہت بعد میں انوالو ہوتے ہیں۔ زوجین کی انڈرسٹینڈنگ جو پہلے ہی ڈیولپ ہو چکی تھی وہ جانے کس دریا میں ڈوب مرتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ذات میں کیڑے مکوڑے چلتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ شادی 2-4 ماہ سے زیادہ نہیں چلتی، پہلے ہی مہینے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دلہن اپنے گھر چلتی بن جاتی ہے اور دلہا پھر لنڈورا گھومنے لگتا ہے۔ اب ناکام شادیوں میں صرف لڑکے کا ہاتھ نہیں، دونوں ہیرو ہیروئن اور دونوں کے گھر والے برابر کے شریک ہیں۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ جب شادی اختتام پذیر ہوتی ہے اور دلہا دلہن کی آنکھ ہوش کی دنیا میں کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حور و غلامان، نعوش، مصنوعی جھیلیں و آبشاریں سب لپٹ چکی ہیں۔ جہاں لڑکیاں طرح طرح کی اپنے حقوق کی تعلیمات لے کے گمراہ ہیں، وہاں لڑکے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ایسے غیر انسانی طریقے اختیار کرنے لگے ہیں کہ لڑکیاں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ ان سب کو کون بند باندھے گا؟ خدا کے لیے یہ سب بدعات کو چھوڑ دیں، نکاح کو آسان کریں تاکہ معاشرے میں زنا جیسی لعنت ختم کیا جا سکے۔ اور ہاں، جہیز جسے لوگوں نے آسمانوں پر چڑھا رکھا ہے، مطلب لاکھوں لاکھوں کا جہیز دے رہے ہیں، اس سے غریب کی بیٹی شادی سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے میں یہ سب ختم ہونا چاہیے اور شادی بالکل آسان کر دیں۔ آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔